اب آپ نے تو دو ریزنز مجھے دے دی نا آن ریکارڈ. آپ نے کہا ایک تو وہ جو جیل رولز ہے 1978 اس کے مطابق سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں اور وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے. دوسرا آپ نے بتایا انڈرٹیکنگ کی وائلیشن ہے, یوٹیوب اور کیمرے لگ جاتے ہیں. چوہے صاحب یہ پہلی دفعہ ایک سٹنگ جو ذمہ دار ہیں حکومت کی, انہوں نے آن ریکارڈ دو بنیادی وجوہات بتائی ہیں جن کا جواب نہیں ملتا تھا. تو یہ وجوہات آپ دور کیوں نہیں کرتے اور ملنے جا کے ان وجوہات کی کیا سٹینڈنگز آپ کی نظر میں, کتنی سالڈز ہیں یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب سے ذرا یہ پوچھیں کہ عمران خان صاحب کا جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کس لاء کے تحت بارڈ ہے, آئین کی کس شق کے تحت, یا سبارڈینیٹ لاء جو لیجسلیشن ہے جو پاکستان پریزن رول 1978 یہ کہہ رہے ہیں, اس کے کس رول کے تحت عمران خان صاحب جیسا ایک پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر, وہ گفتگو کرے جیل میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے وکلاء کے ساتھ, یا اپنے دوستوں کے ساتھ تو خیر ملاقات ہی نہیں انہوں نے ہونے دی, کو 5 مہینے 6 ہو گئے ہیں, یا بچوں کے ساتھ بھی گفتگو نہیں ہونے دیتی, تو وہ باہر کیوں نہ آئے؟ اس پہ کیا امر مانے؟ ظاہر ہے آپ نے کوئی آپ کی مرضی نہیں ہوگی کہ عمران خان کا نیریٹو نہیں آئے گا, اور اس پہ کنسنٹ بھی دے دی ہمارے بندوں نے جا کے, ہاتھ کاٹ کے بھی دے دیے, اور نیریٹو نہیں آیا. لیکن نیریٹو عمران خان کا کیوں نہ آئے باہر؟ کیوں, کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپینین لوکل پالیٹکس کے پولیٹیکل ایشوز پہ, انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز پہ جو ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹس ہیں, از اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, کیا وجہ ہے کہ وہ باہر نہ آئے؟ اور کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہیں جن کا بنیادی حق ہے آرٹیکل 19(1) کے تحت اور آرٹیکل 17 کے تحت کہ وہ اپنے لیڈر کا پیغام سنیں, اس کی آواز سنیں, اس کی صحت سے متعلق جو, اور سنیں بھی اپنی بہنوں کے ذریعے جو کہ موسٹ اتھینٹک ذریعہ ہیں. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ سر معذرت کے ساتھ آپ بناتے ہیں, پولیس بھیج کے, کنٹینر لگا کے, پکٹس کھڑی کر کے. وہ تو 3 بہنیں آتی ہیں, وہ تو اگر آپ نہیں ملنے دیں گے تو باہر احتجاج میں بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کون سا کوئی بندے لے کے آتے, فیملی آتی ہے نا, فیملی کے علاوہ تو بندہ کوئی نہیں آتا. تو پھر آپ اتنے ولنریبل ہیں, آپ نہ پی ٹی آئی کے 4 بندوں کو اس دن آپ نے عالیہ حمزہ کو گرفتار کر لیا, نہ روڈ بند, نہ کوئی گل, نہ کوئی وجہ, ان کو جو ہے پتہ نہیں پہلے ڈیالہ پھر جیلم پر بھیج کے اب ان کی بیل لٹکا دی ہے, باقی لوگوں کی جو ہے وہ بیل لے لی. یہ واحد کیس ہے, 5 لوگوں پہ ایک ہی قسم کا ایلیگیشن ہے, 4 فارغ ہو گئے ہیں, صرف عالیہ حمزہ کیونکہ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی ہیں ان کو اندر رکھا ہوا ہے. یعنی آپ خاتون چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور لاہور اپنا پنجاب کی, اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ کس قسم کی ریڈ لائن ہے جو ہماری باری آتے ہوئے تو پیلی ہو جاتی ہے, یعنی آپ اس پہ وہ لائن ہی ختم ہو جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی عقل ہوش کے ناخن لیں, یہ جو سٹنٹ روز آپ باہر کرتے ہیں اس کو نہ آنے دیں. علیمہ بی بی جو ہیں ان کو ملنے دیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گی. اور بات کرنا بھائی سے ملاقات کے بعد ان کا حق ہے, اس حق کے اوپر جس نے قدغن لگائی ہے, جس وکیل نے کنسنٹ دی ہے وہ بھی غلط کیا ہے, آئین کے خلاف بات کی, اور جس عدالت نے ملک صاحب آپ نے جواب بھی سن لیا. بڑی بنیادی بات چوہے صاحب کر رہے ہیں کہ کیوں نہ عمران خان صاحب کی گفتگو باہر آ کے کوئی بیان کرے, کیوں, یہ کس قانون کے تحت اس پہ پابندی ہے؟ اور پھر وہ بات کر رہے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کی, ان کی گرفتاری جس طرح سے ہوئی, اور جہاں آپ نے بشرا بیگم کے اہل خانہ کی ملاقات کا احوال دیا, وہاں عمران خان صاحب کے بھی اہل خانہ, یہ ان کی جو بہنیں 3 جاتی ہیں, ان سے کیا سیکیورٹی کنسرن ہو سکتی ہیں جیل انتظامیہ کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے بشرا صاحبہ کی جو فیملی کے ممبرز جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں, وہ آ کے کوئی میڈیا گفتگو نہیں کرتے. احاطہ اڈیالہ کے ارد گرد یا اس ریڈیس میں وہ وہاں پہ آ کے بالکل کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کرتے, سیاہ و سباق سے ہٹ کے. ظاہری بات ہے وہ ٹی وی چینلز پہ آپ کے ساتھ, آپ ان کو بے شک کسی بھی فیملی ممبر کو بلا لیں, وہ بیٹھ کے ٹی وی چینل میں بات کریں, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سرکردہ کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی کبھی بات نہیں کی, اس کو تو جانے دیں. انہوں نے بھی ریڈیس کے باہر کے گھر آ کے بھی گل نہیں کی انہوں نے, وہ بھی اپنے وعدے پہ قائم کی میں بات کر رہا ہوں. عالیہ حمزہ کی سر وہ پریمیسز کو چھوڑے, وہ اپنے گھر پہ نہیں بات کرتے ہیں. کون نہیں بات کرتے سر؟ چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو سرگوشی میں اپنی بیگم کو بھی نہیں بتا دے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے. ہاں, یہ وہ چوہے صاحب واضح کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سرگوشی میں اپنی بیگم جانے دیں ان کو. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں سرگوشی کے انداز میں اپنی اہل خانہ کو بھی نہیں بتاتے. پکے میرے خیال سے یہ تھوڑی سی
نہیں میں چوہدری صاحب کو بھی تھوڑا سا دیکھیں, اس دن چوہدری صاحب کی ملاقات ہو گئی. اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے اس تمام تر بات کا, میں آپ کو تھوڑا سا اور اس میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کوئی امیوزمنٹ پارک تو ہے نہیں, یہ کوئی عام زبان میں کہتے ہیں نا کوئی ماسی ویڑا تو ہے نہیں. یہ ماسی ویڑا کہہ لیں یا لکی رانی سرکس کہہ لیں, امیوزمنٹ پارک کہہ لیں, یہ وہ تو چکر نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ملاقاتیں ریگولیٹڈ ہی ہوتی ہیں, وہاں پہ باقی پریزنرز بھی ہیں سوائے ان کے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہی ہیں تو میں معذرت کے ساتھ ہماری بھی ملاقاتیں اسی طرح ہوتی تھیں. مختلف جو ہیں آپ کے 2-3 لوگوں کی ٹولیاں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کل 6 لوگوں کی جو لسٹ دی گئی ہے, میں امید کرتا ہوں کل جو 6 لوگوں کا نام دیا گیا ان 6 کی ملاقات ہو جائے گی, اور زیادہ تر پریڈومیننٹلی تو وکلاء ہیں اس میں, اور بالکل ہونی بھی چاہیے. ویسے ملک صاحب ایک چھوٹا سوال آپ سے, میں نے ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے, پھر چوہدری صاحب نے بولنا ہے. جی, یہ میڈیا گفتگو سے ڈر کیا ہے؟ اتنی تگڑی آپ کی حکومت ہے, ایک پیج ہے, ماشاءاللہ زبردست قسم کا سیٹ اپ چل رہا ہے, میڈیا گفتگو ایک بندہ مل کے آیا ہے, باہر آ کے اس کی پریمیسز سے بھی دور جا کے گفتگو کر رہا ہے, اس سے ڈر کیا ہے؟ نہیں دور نہیں, شام کو بیٹھے نا ٹی وی پہ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, بے شک بات کریں, بتائیں, پوری گردان سنائیں, پوری داستان سنائیں کہ آج انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اس طرح یہ والی انگلی جو ہے میری طرف کی, یا انہوں نے یہ ایکشن کیا. یہاں پہ آ کے میڈیا پہ بتائیں نا, ہمیں تو اس سے کوئی, دیکھیں بات میڈیا میں ڈسیمینیٹ کرنے کی ہے, وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ایک رکس کریٹ کیے جاتا ہے نا اڈیالہ کے باہر. میں تو خود کتنی دفعہ میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا, دیکھا بھی. یہ فیصل چودھری صاحب گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ بالکل دیکھا, جس دن 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی آیا تھا, میں وہیں پہ تھا بالکل, اور وہیں پہ ملک صاحب یہ بات اس طرح کی وہاں پہ کرتے ہوئے جی کس کی سربراہی چوہدری صاحب؟ بہت سارے ٹرولز کی سربراہی کرنے گئے ہوئے تھے ملک صاحب وہاں. اچھا, سربراہی پتہ نہیں کس کی کرنے گئے تھے ملک صاحب کے اوپر. یہ میں اس پہ آپ کو یہ جامی صاحب یہ میں گزارش کر دوں کہ وہاں پہ ہی کیوں جو ہے انہوں نے میڈیا گفتگو کرنی ہے, بات کرنی ہے, آئیں بے شک اس کے بعد پریس کانفرنس کر لیں, ہمیں اس سے کیا کوئی سروکار نہیں ہے. کسی قانون کے تحت روکنا نا حضور, آپ کی خواہش ہوگی کہ نہ کریں, کیوں نہ کریں؟ میں قانونی بتا رہا ہوں نا سر, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, اگر میں اسی پہ ہی قانونی جواب دے رہا ہوں, ایک بریک نہ لے لوں اگر آپ اجازت دیں. نہیں, میری گزارش ہوگی, بات بیچ میں ہی رہ جائے گی. چلیں چوہدری صاحب کو ہم روک لیتے ہیں. سب سے جو بیسک پرنسپل ہے کامن لاء میں, آپ بالکل انہوں نے 2 آرٹیکلز کا حوالہ دیا, میں یہی آپ سے بات گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ریگولیٹڈ ہے, سبجیکٹ ٹو لا ہیں. جامی صاحب, اینی پرزنر لوزز دیئر نارمل رائٹ. اگر یہ کہا جائے کہ سٹیزن کے جو رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہی رائٹس کسی پرزنر کے ہوتے ہیں. ان اے نارمل کورس سٹیزن کے رائٹس اور ہوتے ہیں, اور جب ایک پرزنر ہوتا ہے وہ اپنے نارمل رائٹس لوز کر جاتا ہے. یہ کئی ججمنٹس میں جو ہے تھرو ججمنٹس, اس بات کو آپ آگے بڑھاتے ہیں, کئی ججمنٹس میں چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ججمنٹ. میں آپ کو سائٹیشن بھی دے